امام نے فرمایا مومن کی علامتیں 5 ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ یہ اپنی تنہائی میں پرہیزگار ہے. ورع، یعنی ورع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حرام کاموں سے جو خدا نے حرام کیے ان سے تنہائی میں بھی بچتا ہے. لوگوں کے سامنے تو بچتا ہی ہے، تنہائی میں بھی خدا نے متعال کے حرام کاموں میں سے کوئی کام نہیں کرتا ہے. البتہ کچھ کام ایسے حرام ہوتے ہیں جو پبلک کے درمیان ہی ہو سکتے ہیں. تنہائی میں آدمی کس سے جھوٹ بولے گا؟ تنہائی میں اب کیا کہ دیواروں سے تو نہیں کچھ کہہ رہا ہے وہ، لیکن تنہائی میں حسد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں یہ کر سکتا ہے. تنہائی میں نعوذ باللہ تعالیٰ آج کل تو ساری فیسلٹیز موجود ہیں، گناہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ ہاں کر سکتا ہے. وہ نہ کرے، ہاں پھر بات ہے، پھر مومن ہے. دوسرا فرمایا وَالصَّدْقَةُ فِي الْقِلَّةِ، میری جیب میں کافی پیسہ ہے، کافی مثلا ہے نہیں، مثال میں کہہ رہا ہوں، غلط نہ سمجھ بیٹھیے گا. اگر ہو اور میں نے اس میں سے 0.0001% نکال کے دے دیا تو میں نے جناب حاتم طائی کی خبر پہ لات مار دی. اچھا اب اگر میری کمائی تھوڑی سی کم ہوئی تو میں نے کیا کیا؟ وہ جو 4 سکے دے رہا تھا وہ بھی روک لیے. امام نے فرمایا نہیں، مومن وہ ہوتا ہے جو قلت میں صدقہ دیتا ہے. نشانی ہوتی وَالصَّدْقَةُ فِي الْقِلَّةِ، اور سختی میں صدقہ دیتا ہے، قلت میں صدقہ دیتا ہے. وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ، وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ، مصیبت میں پڑتا ہے تو صبر کرتا ہے. یہاں کی لائف میں ایک بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، اور وہ یہ آئی ہوئی ہے کہ یہاں لوگوں میں سختی جھیلنے کی عادت نہیں ہے. تھوڑی سی بھی کوئی چیز سختی میں نہیں اٹھانا چاہ رہے. یہ بہت زبردست غلطی ہو گئی ہے. دین کو خدا نے ایسی نرمیوں میں نہیں رکھا ہے، تھوڑا چیلنجز میں رکھا ہے. مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کچھ چیزوں کو انسان کچھ جگہوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں وہاں نہیں ہے، خدا نے کہیں اور رکھی ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ لوگ علم ڈھونڈ رہے ہیں بھرے ہوئے پیٹ میں، خدا نے بھوک میں رکھا ہے. اور لوگ دین ڈھونڈ رہے ہیں آسانیوں میں، خدا نے مشکلات میں رکھا ہے. مومن بننا ہے تمہیں 5 نشانیاں دکھانی پڑیں گی. ایک، بتاؤ تنہائی میں گناہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ پہلی بات. دوسری بات یہ بتاؤ کہ جب تمہارے ہاتھ میں کم ہوتا ہے تو صدقہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ یا کم ہوتے ہی کہتے ہو بس میں ابھی ذرا کچھ ڈونیشنز روک لوں، ذرا میرا آج کل ہاتھ تنگ ہے، اس کا مطلب ہے مومن نہیں ہو، پھر گڑبڑ کر رہے ہو. تیسری بات یہ ہوئی کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہو یا چلاتے ہو؟ مصیبت پڑتی ہے تو راستے سے پیچھے تو نہیں ہٹ جاتے؟ مصیبت میں راستے پہ رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو؟ صبر عند المصیبہ والحلم عند الغضب، غصے میں آتا ہے تو کنٹرول کر لیتا ہے. اوہو یہ تو بہت ہی بڑا معاملہ ہو گیا. یہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ جناب علی میں نے کسی کو ایک بات کہہ دی، اس نے مجھ سے پوچھا تم نے اس وقت یہ بات کہی تھی؟ میں کہا میں بہت اپسیٹ ہو گیا تھا اس لیے میں نے کہہ دی تھی. جیسے میں جملہ کہوں نا اس کا مطلب مومن نہیں ہوں میں، کیونکہ مومن جب اپسیٹ ہوتا ہے تو کنٹرول کرتا ہے. امام نے یہ فرمایا والحلم عند الغضب، جب تیش میں آتا ہے تو کنٹرول کر لیتا ہے، تیش میں آ کے الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتا ہے. دیکھیے مومن کون ہے؟ مومن واقعاً دیکھیے یہ مومن ہے. یہ آئیڈیالوجی اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی. اور یہ مومن وہ ہوتا ہے جس کو امام فرماتے ہیں المومن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف. مولانا نہج البلاغہ میں فرمایا مومن ایسا پہاڑ کی طرح ہوتا ہے جس کو آندھیاں ہلا نہیں سکتی ہیں. واقعاً مومن کوئی ایسا مومن ہے تو اسے کون سی آندھی ہلائے گی؟ الورع فی الخلوہ نے تنہائی میں پرہیزگاری دکھاتا ہے. والصدقہ فی القلہ، قلت میں صدقہ کرتا ہے. صبر عند المصیبہ، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے. والحلم عند الغضب، جب غیظ و غضب میں ہوتا ہے تو کنٹرول کر لیتا ہے. والصدق
عند الخوف، خطرے میں ہوتا ہے تب بھی سچ بولتا ہے. صدق عند الخوف، یہ بات بات کے اوپر جھوٹ نہیں بولتا ہے. یہ سچا آدمی انسان ہوتا ہے. اپنی کسی چیز کو خطرے میں بھی دیکھتا ہے نا، سچ سے ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے.